بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی نعمتوں کا بیان۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور تمام دینی باتوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان بنایا ہے اور اس میں وہ نعمتیں مہیا ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ اس مکان کا نام جنت ہے۔ اس کو فردوس خلد اور ارم بھی کہتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس میں 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اگر تمام عالم جمع ہوں تو جنت کا ایک درجہ بھی اس کے لیے وسیع ہے۔ جنت کے دروازے اس قدر وسیع ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو بھی ختم نہ ہو۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ جنت کی دیوار میں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اور اس کی زمین زعفران کی ہے جس میں کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت بچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کیسی زبردست نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی جنت میں ٹھکانہ عطا فرما، آمین۔ اب وہ نعمتیں سنیں جو جنت میں جنتیوں کے لیے مہیا فرما دی گئی ہیں۔ جنتی لوگ ہمیشہ کے لیے رہنے والے سایوں میں ہوں گے۔ ایک ایک جنتی کے لیے 4 باغ ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے شراب طہور ہوگی، یعنی دنیا کی شراب کی طرح بدبودار اور کڑوی اور نشہ والی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے نہ کبھی خراب ہونے والے دودھ، صاف کیے ہوئے شہد، ٹھنڈے خوشگوار پانی کی نہریں بہتی ہوں گی۔ ان میں کھجور، انار، کیلے اور ہر قسم کے میوے ہیں۔ باغوں میں خیمے استادہ ہیں۔ ان میں بالا خانوں کے اوپر بالا خانے بنے ہیں۔ ان میں پردہ نشیں بڑی بڑی آنکھوں والی، نیچی نگاہوں والی اور ایک عمر والی حوریں ہیں جو نیک اور حسین ہوں گی۔ حسن و لطافت میں یاقوت اور مرجان کی طرح ہے، اور ان کے حسن کی چمک دمک ایسی ہے کہ اگر ایک حور بھی زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے، اور چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہے، یعنی ختم ہو جائے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے نہایت خوبصورت کم سن لڑکے ہوں گے جو کبھی جنتیوں کی خدمت سے تھکیں گے اور نہ کبھی ان کی خوبصورتی اور کم سنی میں فرق آئے گا۔ ان کو غلمان کہا جاتا ہے۔ غلمان جنتیوں کے کوزے اور آفتابے اور جام چاندی سونے کے برتن لیے پھریں گے۔ ہر ایک برتن میں کھانا پینا اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، جو خواہش سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ جنتیوں کے باغوں کے سائے جنتیوں پر جھکنے والے ہوں گے کہ جنتی جس طرف چاہے گا درخت کا سایہ اسی طرف جھک جایا کرے گا، اور ان کے خوشے اور ان کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کہ جب کوئی جنتی میوہ کھانا چاہے گا تو اس کی شاخ جھک کر اس کے منہ تک آ جایا کرے گی۔ ان باغوں میں نہ دھوپ کی حدت ہوگی نہ سردی کی شدت۔ جنتیوں کو سبز کریب کے باریک اور کناویز کے دوبیز ریشمی کپڑے اور سونے چاندی کے کنگن اور موتی کے زیور پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتی اونچے اونچے جڑاؤں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان تختوں پر نرم بچھونے ہوں گے۔ ان کا استر کناویز کا ہوگا اور اوپر خوبصورت منقش چاندیاں بچھی ہوں گی۔ جب باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے
کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ جنتی کے سرہانے اور پائنتی میں دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا ڈھول تاشے باجے اور وغیرہ سے نہ ہوگا، یہ گانا تو شیطانی ہوتا ہے۔ وہ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گی، اور ان کی آواز ایسی جاذب اور دل کو کھینچنے والی ہوگی کہ کسی نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، یعنی بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان کا ایک موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سر کے بال، پلکوں اور بھووں کے علاوہ جنتی کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگے آنکھوں والے جن کی عمریں ہمیشہ 30 برس کی معلوم ہوں گی۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ الغرض ہر شخص اپنے اعمال کے بموجب مرتبہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ وہاں کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو نعمت حاصل ہوگی وہ اللہ عز و جل کی زیارت ہے کہ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، اور اپنے منصب اور رتبہ کے اعتبار سے جنتی نور کے موتی، یاقوت کے، زبرجد کے اور سونے چاندی کے ممبروں اور مشک و کافور کے خوشنما ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر شخص دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ وہ سب اس حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے نعمت تیار کر رکھی ہے، جو چاہے لے لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی نے کبھی دیکھی ہوں گی اور نہ اس کے متعلق سنا ہوگا، نہ دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ ان چیزوں میں جو چیز انہیں مرغوب ہوگی ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والے بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے بہتر ہے۔ پھر جب وہاں سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور انہیں مبارکباد دیں گی، اور انہیں کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے تو آپ کا جمال بہت زیادہ ہے۔ وہ جواب دیں گے ہمیں ایسا ہی ہونا سزاوار تھا، یعنی اس کا ہمیں آؤٹ پٹ ملنا تھا، اس لیے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنا حضور بیٹھنے نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔